بات اب عمران خان کی ایک تصویر تک آ گئی ہے. اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. بار بار پی ڈی ایم یہ جو اتحادی حکومت ہے ان کو عمران خان سے شکست کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ یہ تاثر بنتا جا رہا ہے کہ یہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے. بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا. کراچی اور حیدرآباد کے بلدیاتی انتخابات کو ملتوی کر دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ خبر ہے, اس پہ بھی تھوڑی سی بات ہوگی. اور اس کے علاوہ کچھ مزید خبریں ہیں پنجاب کے حوالے سے. کچھ لوگ بار بار کہہ رہے تھے پرویز الہی اسمبلی نہیں توڑے گا, یہ نہیں ہوگا, خان صاحب اسمبلی نہیں توڑنا چاہتے, زمین آسمان ایک ہو جائے. لیکن جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں اور کون دوست یہ فرما رہے تھے یہ بھی آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ سے شیئر کروں گا. جی السلام علیکم, امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. سب سے پہلے ہم ذرا پنجاب سے شروع کرتے ہیں. پنجاب اسمبلی جب توڑنے کی بات کی عمران خان صاحب نے تو کہنا شروع ہو گئے میرے کچھ دوست کہ جناب یو ٹرن لے لیا, لانگ مارچ پہ وہ نہیں بیٹھا, وہ اسلام آباد نہیں گیا, یہ زمین آسمان ایک ہو جائے, یہ کبھی اسمبلی نہیں توڑے گا, لکھ لیں, لکھوا لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں, پرویز الہی اسمبلی نہیں توڑے گا, یہ نہیں ہوگا, یہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکیں گے, ہم الیکشن تو چھوڑیں ہم سیاست چھوڑ دیں گے اگر جناب عمران خان نے اسمبلی توڑ دی یا اس نے اعتماد کا ووٹ لے لیا. اس طرح کی بہت ساری باتیں ہوتی رہیں. یہ باتیں کیوں ہوئیں یہ سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھ لیں بڑے بڑے موزز جو صحافی ہیں انہوں نے اس طرح کے دعوے کیے. جب اعتماد کا ووٹ لے لیا گیا اس کے بعد بھی یہ دعوے کیے گئے کہ جناب دیکھیں یہ جو سمری اب سامنے آئی ہے یہ اس کے اوپر لکھائی ٹھیک نہیں ہے, یہ اعتماد کا تو ووٹ لے لیا, اب دیکھیں پرویز الہی اس کے ساتھ کیا کرتا ہے, یہ اسمبلی کبھی بھی نہیں ٹوٹے گی. تو یہ جو مسلسل بار بار غلط ثابت ہو رہے ہیں سیاستدان بھی اور کچھ معزز صحافی بھی, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ وہ ہے جو میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں. یہ بند کمروں کی سیاست اور صحافت ہے اور یہ 90 اور 80 کی دہائی میں پھنسی ہوئی سیاست اور صحافت ہے. یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ ہمارے ساتھ ہو رہا کیا ہے. جس طرح پی ڈی ایم کو سمجھ نہیں آ رہا نا کہ آپ نے دیکھا کہ معزز دو لیڈران ان کے پنجاب اسمبلی میں آئے, کبھی وہ خوشی سے کھڑے ہوتے تھے کبھی وہ پریشانی سے کھڑے ہوتے تھے, رانا ثناء اللہ صاحب, عطا تارڑ صاحب. اور اس کے باوجود جو کچھ پنجاب کے اندر ہوا وہ آپ نے دیکھا کہ صبح سے شام تک ڈیسک پہ جاتے رہے, اعتماد کا ووٹ لو. شام کو جب ووٹ لینے کی باری آئی تو یہ لوگ ایسے اسمبلیوں سے بھاگے کہ پتہ نہیں ان کو کیا خوف تھا کہ خان صاحب خود اپیئر ہو جائیں گے یا کیا خدا نہ خواستہ وہاں پہ ہو جائے گا. تو یہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. اب ہو رہا یہ ہے کہ جو 90 کی اور 80 کی دہائی میں پھنسی ہوئی سیاست ہے وہ اپنی گائیڈنس لے رہی ہے 90 اور 80 کی دہائی میں پھنسی ہوئی صحافت سے, اور وہ جو 90 اور 80 کی دہائی میں پھنسی ہوئی صحافت ہے وہ اپنی خبریں لے رہی ہے جناب 90 اور 80 کی دہائی میں پھنسی ہوئی سیاست سے. تو اس وجہ سے دونوں کو بار بار سبکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ ہمارے ساتھ ہو رہا کیا ہے. اور یہی ہوا پنجاب کے اندر, سب کے دعوے, سب کی خبریں, سب کے تجزیے غلط ثابت ہوئے. تو یہ روایتی سیاست جو ہے نا وہ عمران خان کی غیر روایتی سیاست کے آگے ایک طرح سے بوکھلا گئی ہے, ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اچھا, دوسری جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جناب الیکشنز نہ ہو, یہاں پہ الیکشنز نہ ہو. آپ نے دیکھ لیا کہ پنجاب میں الیکشنز روکنے کی انہوں نے کوشش کی, ہر ممکن کوشش کی کہ اسمبلیاں نہ ٹوٹیں. اسلام آباد میں انہوں نے الیکشنز روکے. انہوں نے کراچی میں, اب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے کہ سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ الیکشنز ہوں گے, انہوں نے ایم کیو ایم کی جو بھی پٹیشن تھی وہ ریجیکٹ کی. آدھی رات کو جناب پیپلز پارٹی اٹھتی اور وہ کہتی ہے جناب کراچی اور حیدرآباد میں تو ہم الیکشنز کروائیں گے نہیں. اب یہ وجہ کیا ہے اس کی؟ یہ بڑا سمجھنے کی چیز ہے. یہ بنیادی طور پہ اس سے ذہنی شکست کھا چکے ہیں. یہ ذہنی طور پہ انہوں نے اپنی شکست قبول کر لی ہے کہ ہم عمران خان کو الیکشنز میں نہیں ہرا سکتے, اور یہی ان کی ڈاؤن فال ہے. ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ مقابلہ کریں گے تو کچھ بات بنے گی نا. اگر آپ ہر جگہ سے بھاگنا شروع ہو جائیں آپ کب تک بھاگیں گے؟ آپ مذاق بن جائیں گے. اتنا بڑا سیاسی اتحاد ہے اور حالت یہ ہوگی ہے کہ آپ ایک شہر اسلام آباد کے الیکشن سے بھاگے, آپ اس الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, آپ اس الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, آپ کراچی اور حیدرآباد کے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. کل جس طریقے سے ایم کیو ایم اکٹھی ہوئی, جو کچھ ہوا اور ادھر جو کچھ باتیں ہوئیں, وہ کیا ہے؟ یہ ایک شخص کا خوف ہے. یہ خوف جناب تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک آپ عوام کے لیے کچھ نہیں کریں گے اور عوام کے بیچ میں نہیں جائیں گے. یہ کسی تعویذ سے ختم نہیں ہونا کہ کوئی آپ کو تعویذ دے دے گا, کسی کے پاس آپ جائیں گے تو وہ 80 اور 90 کی دہائی میں جو تعویذ لوگ دیتے تھے کہ جناب وہ ہم آپ کے پیچھے آپ فکر نہ کریں. نہیں جناب, اب وہ جو ڈنڈا پیر ہے
جو بھی وہ پیر ہیں, مجھے نہیں پتا وہ کون ہے, ان سے ان کی حمایت لے کے بھی آپ کا ڈر خوف ختم نہیں ہوگا, آپ کو عوام کے اندر مقابلہ کرنا پڑے گا. اینی وے, اب بات جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بنیادی جو چیز غلط ہو رہی ہے, جو ان کے لیے سبکی کا باعث اور رسوائی کا باعث بن رہی ہے, وہ 80 اور 90 کی دہائی کی میں پھنسی ہوئی سیاست اور صحافت کا خوبصورت امتزاج ہے, خوبصورت اتحاد ہے, جس کی وجہ سے دونوں کو آئے روز کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سبکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دی. اچھا, کراچی کے الیکشنز کا میں نے ذکر کر دیا کہ آدھی رات کو انہوں نے وہ بھاگ گئے کراچی کے الیکشن سے, حیدرآباد کے الیکشن سے, کہ سب کچھ کر لیں گے, الیکشنز نہیں کروائیں گے. یہ ہے جناب ان کی جمہوریت کے بلدیاتی انتخابات بھی نہیں یہ کروا سکتے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اچھا, دوسری چیز جو ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ شکست کھا گئے ہیں مینٹلی, ذہنی طور پہ, یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم مقابلہ کس طرح کریں. اب بات آ گئی ہے کہ عمران خان کی ایک تصویر پہ ہماری جو 90 اور 80 کی دہائی میں پھنسی ہوئی سیاست اور صحافت کا میں امتزاج آپ کو کہتا ہوں نا, تو وہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ 80 اور 90 کی دہائی کی سیاست میں اگر آپ پھنسے ہوں, اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ 50 سال کے ہوں, آپ 25 سال کے بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں نا بڑی پرانی روح ہے, تو وہ پتہ نہیں آپ کے بڑے پرانے ان کے دماغ ہیں, یہ وہ اس طرف دوڑتے ہیں. اب وہ عمران خان کی فیس بک کے اوپر ایک تصویر شیئر ہوئی ہے, وہ پنجاب اسمبلی میں اعتماد کے ووٹ کے بعد, اس کو بھی بڑے تبصرے ہو رہے ہیں, اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے. یہ ساری سیاسی اور مائنڈ گیمز ہیں جو عمران خان صاحب ان سے کھیل رہے ہیں. کبھی ان کی تصویر شیئر ہو جاتی ہے, کبھی ایک چیز شیئر ہو جاتی ہے, کبھی کوئی اور چیز سامنے آ جاتی ہے, کوئی بیان ان کا سامنے آ جاتا ہے, اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا, اور یہ ہر چیز ان کے اوپر پریشر ڈال رہی ہے, ہر چیز پریشر ڈال رہی ہے, اور یہ اپنے لیے جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا سیاسی مشکلات پیدا کرتے ہیں, اپنے لیے وہ امبیرسمنٹ کرتے ہیں, سیاستدان بھی اور کچھ صحافی دوست بھی. آپ نے دیکھا کہ اعتماد کا ووٹ وہاں پہ ہو رہا تھا, کیا ضرورت تھی کہ جا کے ٹھڈے مارنا, وہ ٹھڈے مار رہے ہیں. اب ایک طرف وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی نون لیگ والے ٹھڈے مار رہے ہیں دروازوں کو کہ ہمیں باہر نکالو, دوسری طرف عمران خان کی تصویر ہے, وہ عمران خان اس تصویر میں ہنس رہا ہے, پھر صحافی بھی اس کے اوپر تجزیے کر رہے ہیں. تو اینی وے, یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں ان کی بڑی وجہ تو میں نے آپ کو بتا دی, پر عمران خان کی کامیابی کی وجہ کیا ہے, ان کی کامیابی کی وجہ میں ابھی آپ کو بتا سکتا ہوں, عوامی سپورٹ. اور عوامی سپورٹ ان کو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی, خیرات میں نہیں ملی. جو ان کے بہادر فیصلے, جو وہ میدان میں کھڑا ہے, جو ڈٹ کے وہ کہتے ہیں نا جی میدان میں کھڑا ہے, اور میدان میں کھڑا ہو کے وہ مقابلہ کر رہا ہے. اس نے کہا ریڈ لائن مٹاؤں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, وہ کہہ کے جو ہے وہ کام کر رہا ہے, اور وہ ادھر کھڑا ہو کے کام کر رہا ہے. دوسری طرف آپ کو المیہ میں دکھاؤں, المیہ کیا ہے کہ نون لیگ جیسی ایک اتنی بڑی جماعت ہے پاکستان, جو سیاسی جماعتوں کے لیے جب سپیس کم ہوتی ہے یا وہ سکڑتی ہیں, وہ کوئی سیاست کے لیے کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہوتی ہے, اور نہ ہی ملک کے لیے. یہاں پہ لیفٹ کی سیاست کی بھی ضرورت ہے, رائٹ کی سیاست کی بھی ضرورت ہے, سینٹر رائٹ کی بھی ضرورت ہے. اب یہاں پہ ایک پارٹی نظام تو نہیں ہوگا نا, خان صاحب کو بھی کمپٹیشن کی ضرورت ہے. اگر خان صاحب کے مقابلے میں کوئی نہیں ہوگا تو ان کی حکومت میں جو ہے وہ بھی الٹے سیدھے کام کرتی رہے گی, اور پچھلی حکومت میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جس پہ ہم تنقید کرتے رہے. پر اینی وے, کمپٹیشن ہونا بہت ضروری ہے. اچھا, یہ جو ٹویٹ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ محترم احسن اقبال صاحب کی ہے, اور اس ٹویٹ میں وہ لکھ رہے ہیں, جناب کیا لکھتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ لندن میں قائد نواز شریف اور چیف آرگنائزر مریم نواز سے ملاقات ہوئی, پارٹی اور ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. قائد نواز شریف کی وزارت عظمیٰ کا 2013 سے 2017 4 سالہ دور پاکستان کی تاریخ میں تیز ترین ترقی کا دور تھا, جسے سازش کے ذریعے ختم کر کے پاکستان کے مستقبل کو داؤ پر لگا دیا گیا. ساتھ ان کی 2 تصویریں ہیں, ایک میں وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, ایک میں مریم بی بی بھی ساتھ ہیں, احسن اقبال صاحب بھی ساتھ ہیں, اور ساتھ محترم نواز شریف صاحب بھی ہیں. اب قائد اور چیف آرگنائزر سے ملاقات ہوئی, کیونکہ پاکستان میں جو ہے یہ حالات ہیں اور وہ سازش سے سب کچھ ختم ہو گیا. پر قائد اور چیف آرگنائزر سے ملاقات کہاں ہوئی؟ لندن میں. جی ہاں جی. اور بھائی میدان میں کھڑے ہو نا بھائی, آپ میدان میں جب تک آئیں گے نہیں, اگر چیف آرگنائزر صاحبہ پاکستان میں ہوتی, حمزہ صاحب پاکستان میں ہوتے, پاکستان میں میدان میں کھڑے ہو کے کرتے, تو سازش اگر ہوئی تھی تو میاں صاحب کو بھی چاہیے تھا نا کہ جس طرح عمران خان نے پھر یہ نہیں پوچھا باہر نکل کے مجھے کیوں نکالا, اس نے بتایا کہ کس نے نکالا اور کس وجہ سے نکالا, اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس کو اپنی صفائیاں دینی پڑی. آپ لندن میں جا کے اگر آپ چیف آرگنائزر سے پاکستان کے حوالے سے تبادلہ خیال کر رہے ہیں, تو اسی سے آپ کی یہ جو ٹویٹ ہے
آپ کا یہ جو وہاں پہ جا کے ملنا ہے یہ شو کرتا ہے کہ کیوں آپ کو میدان میں گراؤنڈ پہ کیوں آپ کو آئے روز شکست ہو رہی ہے. میدان میں اترنا پڑے گا. میدان سے فرار جب اختیار کرتے رہیں گے, چاہے وہ الیکشن کے میدان سے ہو یا ملک سے ہو, اس سے چیزیں حل نہیں ہوں گی. پر اینی وے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کراچی کے الیکشنز کو معطل کر دیا گیا ہے اور یہ پیپلز پارٹی کی جانب سے کیا گیا ہے. اس پہ فواد چودھری صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کی ہے, وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. حکومت نے پہلے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کرانے کے عدالتی حکم کو جوتے کی نوک پر رکھا. اب سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو ہوا میں اڑایا جا رہا ہے. نئی برائلر پارٹی نے پہلی پریس کانفرنس میں یہ عدالتوں کو دھمکی دی, اگر عدالتوں کے آئینی احکامات کی حیثیت نہ رہی تو پھر انارکی ہوگی. برائلر مطلب ان کا یہ ہے, وہ جو ایم کیو ایم اکٹھی ہوئی ہے, ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کسی کے کہنے کے اوپر اکٹھے ہوئے ہیں. عمران خان کا خوف ہے, وہ کسی کو خوف ہے, اس کی وجہ سے ان کو اکٹھا کیا گیا ہے, یا ان کو خود خوف ہے, یہ خود اکٹھے ہوئے ہیں. لیکن اینی وے آپ نے دیکھ لیا کہ عدالتوں کے فیصلے بھی ہیں, اس کے باوجود جناب یہ الیکشنز کروانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جب یہ اتنا ڈر خوف ہو تو اس کا نتیجہ وہی نکلتا ہے کہ پھر عمران خان کی ایک تصویر آتی ہے اس قسم کی, اس میں وہ ہنستا ہے, اور یہ لوگ جو ہے وہ خود ہنس رہا ہے اپنی کسی بات پہ, پر یہ غصہ کر جاتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر ہنس رہا ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم پہ ہنس رہا ہے. نہیں جناب, وہ تو ایسے پتہ نہیں کس کی بات پہ ہنس رہے ہیں, پر یہ بزید ہیں نہیں ہمیں پتہ ہے یہ ہمارے پہ ہنس رہا ہے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.